مضمون خوشامد، مضمون نگار سر سید احمد خان، حصہ دوم۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ خوشامد سے کیا ہوتا ہے، خوشامد کی کیا کیا برائیاں ہیں، اور ایک خوشامد پسند شخص کو خوشامد کرنے والے لوگ کس طریقے سے مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آئیے اسی مضمون کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، یا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہیں، تب ہم اپنے تئیں خوشامدیوں کے حوالے کرتے ہیں جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ گو بسبب اس کمینہ شوق کے اس خوشامدی کی باتیں اچھی لگتی ہوں، مگر در حقیقت وہ ہم کو ایسی ہی بدزیب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس بات سے ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں۔ یہ بات کہیں عمدہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو درست کریں اور سچ مچ وہ اوصاف خود میں پیدا کریں، اور باعوض جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جاویں۔ دیکھو یہاں پر سر سید احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی کی نقل کریں، کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی کی نقل کریں، اپنے اندر وہ اوصاف اور خوبیاں تلاش کریں جو ہم میں نہیں ہیں، یا یہ آرزو اور تمنا کریں کہ لوگ ہم میں وہ خوبیاں بتائیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی کسی دوسرے کا کپڑا پہن لے، وہ کپڑا جو اس کے بدن پر ٹھیک سے نہیں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کا کپڑا اگر پہنتا ہے تو وہ خوبصورت معلوم نہیں ہوتا بلکہ بدصورت لگتا ہے، اس کے بدن کو زیب نہیں دیتا، اس کے تن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میں وہ خوبی نہیں ہے اور ہم بلا وجہ اپنے خوشامدیوں کے کہنے پر خود میں وہ خوبی سمجھنے لگے ہیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جس طریقے سے دوسروں کے کپڑے ہمارے بدن پر نہیں جچتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اسی طریقے سے ان کی اپنی جو خوبیاں ہیں، ان کی اپنی جو اچھائیاں ہیں جو ہم میں موجود نہیں ہیں، اگر کوئی ہم میں وہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے سچا کہیں، مجھے ایماندار کہیں، مجھے نیک کہیں، مجھے شریف کہیں، اور سو اینڈ سو جو بھی ہم چاہتے ہیں، اور اگر ہم میں وہ خوبیاں اور وہ اوصاف نہیں ہیں تو خوشامد پسند لوگوں کی طرح ہمیں خوشامدیوں کی جھوٹی تسلی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں ویسا بننا تو وہ خوبیاں ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف کو، ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور نقل کی بجائے اصل بنیں۔ کیا کریں؟ کسی کی نقل، جھوٹی نقل بننے کی بجائے اصل جو ہے وہ خود بنے، ایسے بنے کہ لوگ ہماری نقل کریں، دوسروں کی ہم خود نقل نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ خوشامد کرنے والے ہمیں اصل بننے نہیں دیتے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے۔ دیکھو یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ اگر ایک شخص کو خوشامد اچھی لگنے لگی تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی میں تو بڑا آدمی بن چکا ہوں، میں تو بڑا عظیم شخص ہوں،
بڑا سخی ہوں، بڑا علم والا ہوں، بڑی مال و دولت والا ہوں، تو پھر اس کی ترقی کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خوشامد کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ جو شخص تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تو اس سے ڈرو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس طریقے کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن آج ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہمیں خوشامد کرنے والے ہی پسند آتے ہیں، ہمیں تنقیدی نگاہ رکھنے والے لوگ پسند نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک تیز مزاج اور چست چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر۔ یہ جھوٹ جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ چیز ہمارے اپنے مزاج میں نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کا وقت آئے گا تو یہ جھوٹ کیا ہوگا؟ جگ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے اور وہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی جو ہم میں موجود ہے۔ اس لیے نقل بننے کی بجائے، کسی کی نقل کرنے کی بجائے، ہم خود ایسے بنے کہ لوگ ہماری نقل کرنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے خود ایسے بنے کہ لوگ ہمیں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آج کل خاص طور سے ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان کس کی نقل کرتے ہیں؟ کن کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ فلمی ہیروز کو۔ کیا لائف ہے ان کی؟ گلیمر، چمک دمک، کتنے برس؟ 2، 5، 10 برس۔ اس کے بعد میں ان میں سے اکثر ایسی موت مرتے ہیں کہ ان کو آخری وقت میں کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایکٹریس جن کا طوطی بولتا تھا ایک وقت فلمی دنیا میں، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو پڑوسیوں نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع دی کہ بھائی دروازہ اندر سے بند ہے اور بدبو آ رہی ہے۔ پولیس آئی اور پھر جب دروازہ توڑا گیا تو پتہ چلا کہ کئی روز ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کی اصل ہوتی ہے، یہ ان کی حقیقت ہوتی ہے، اور بھی ان کے پردے کے پیچھے کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ تو ان کو ہم لوگ آئیڈیل بناتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ان کی اپنی جو حقیقی زندگی ہوتی ہے انتہائی بودھی ہوتی ہے، اسی کہ اگر ہم جان لیں تو ہم ان کی طرف پلٹ کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن وہ گلیمر ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، میوزک ہوتی ہے، اسٹوری ہوتی ہے، سب جھوٹی باتیں فلموں میں ہوتی ہیں، اس میں سے کسی کا بھی تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اسی کو کیا کرتے ہیں؟ حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پیسے لے کر کے بھکاری بھی بن جاتے ہیں، چور بھی بن جاتے ہیں، ڈاکو بھی بن جاتے ہیں، یہ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ خودی جو انسان کو برباد کرنے کی چیز ہے، جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی اور ابھارتی ہے۔ دیکھو خودی، یہاں پر یہ خودی جو ہے اس سے مراد انا ہے، میں، وہ خودی نہیں ہے جو اقبال کے یہاں ہمیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انا انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن خوشامد کیا کرتی ہے؟ اس کو جگانے کا کام کرتی ہے۔ کس کو؟ انا کو۔ اور میں کا گھر خالی ہوتا ہے، میں کا گھر ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں ایسا، میں ویسا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہ جو ہے آخر میں تنہا
رہ جاتا ہے۔ اور اس چیز کو انا کو ابھارنے کا کام، انا کو طاقت پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہی خوشامد کرتی ہے۔ اور جس چیز کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ خوشامد کیا کرتی ہے؟ انسان میں چھچورا پن پیدا کر دیتی ہے۔ اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ لوگ جانتے ہیں، مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے۔ کیا ہے؟ خوشامد کرنا، غیر ضروری تعریف کرنا، بلا ضرورت کسی شخص کو بڑھانا چڑھانا، مسکا لگانا، یہ بدتر چیز ہے، بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے، مہلک چیز ہے۔ اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طریقے سے خوشامد ایک بری چیز ہے، اسی طرح سچی تعریف کرنا ایک قابل تحسین عمل ہے۔ کسی شخص کی تعریف کرنا کہ واقعی میں اگر وہ شخص اس تعریف کا مستحق ہے، واقعی میں اس کے اندر وہ خوبیاں اور وہ اوصاف اور وہ صفات پائی جاتی ہیں، تو بلا شبہ بغیر کسی تکلف اور تردد کے اس کی تعریف کی جانی چاہیے جس تعریف کا وہ حقدار ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ہماری اپنی عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی حقدار کی تعریف کی جائے، کسی حقیقی فنکار کی تعریف کی جائے تو جو جھوٹے فنکار ہوتے ہیں انہیں بڑا برا لگتا ہے، انہیں وہ چیز ناگوار گزرتی ہے۔ جن کو خوشامد کی عادت ہو جاتی ہے انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ارے مجھے چھوڑ کر کے میرے پڑوس والے کی تعریف کیسے کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ بڑے جگر کی بات ہے، یہ وسیع النظری اور وسیع الظرفی کی بات ہے۔ جن کا ظرف وسیع ہوتا ہے نا، جن کا دل وسیع ہوتا ہے، جن کا دل تنگ نہیں ہوتا اور جن کے اندر جرأت اور بے باکی ہوتی ہے، وہی حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں۔ جو شخص قابل تعریف ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی شخص کی پذیرائی کے لیے بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کم ظرف ہوتے ہیں جو خود اپنی ہی تعریف سننا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کی تعریف کرنے کا ظرف نہیں ہوتا ان کے اندر، کسی دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے وہ، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ شخص جو ہے ایمانداری سے کام کر رہا ہے، محنت سے کام کر رہا ہے، مسلسل کام کر رہا ہے، لیکن اتنا ظرف ان کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کسی شخص کو دو لفظ تسلی کے کہہ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کے کہہ دیں۔ تو حقیقی تعریف کرنا یہ بھی بڑے دل جگر کا کام ہے۔ تنقید کرنا تو سب کو آتا ہے۔ ایک آدمی ہے، کام کر رہا ہے، اب کام کرتے کرتے اس سے غلطی ہو گئی جانے انجانے میں، تو تنقید کرنے کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہی شخص برسوں سے کام کر رہا ہے صحیح طریقے پر، تو ان کے منہ سے اس کی حوصلہ افزائی کا ایک لفظ نہیں پھوٹتا ہے، بلکہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں کسی موقع پر اس سے کوئی غلطی کا صدور ہو اور پھر ہمیں اس کو گھیرنے کا موقع ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھو، غلطی اسی سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے، جو کام ہی نہ کرے اس سے غلطی ہوگی کیا؟ ہو ہی نہیں سکتی نا، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ غلطی ہوتی ہے کام کرنے والے سے ہی۔ تو ہمیں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص قابل تعریف کام کر رہا ہے تو کھلے دل کے ساتھ اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، جو اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور ایک شخص ہے جس کے اندر
وہ خوبیاں نہیں ہیں تو بلا وجہ ہمیں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے آگے جو ہے وہ سر سید احمد خان ایک مثال سے اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں. جس طرح کے لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان اشعار سے ان لوگوں کا نام باقی رہتا ہے جن کی وہ تعریف کرتے ہیں، اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے. دونوں شخص ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب سے اور دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب سے. ٹھیک ہے. دیکھو یہاں پر شاعری کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک شاعر ہے، وہ ایک بہت اچھا عمدہ کلام کہتا ہے اور دوسرا شخص کیا کرتا ہے، اس کلام کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبی بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے. تو اس طریقے سے ان دونوں کا نام باقی رہتا ہے. ایک کا نام اس خوبصورت کلام کی وجہ سے اور دوسرے کا نام اس کی پذیرائی کی وجہ سے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں بہت سارے لوگوں نے کچھ مضامین لکھے ہیں، غزلیں لکھی ہیں، قصیدے لکھے ہیں، مرثیے لکھے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں نہیں لکھے. چند افسانے ہیں، چند غزلیں ہیں، چند نظمیں ہیں، یا چند کتابیں ان کے نام پر ہیں. لیکن ان ہی چند کتابوں نے، چند مضامین نے ان کے نام کو شہرت اور دوام بخشا ہے. اور پھر ان کی فن اور شخصیت پر کام کرنے والے لوگوں نے چند ایک مضامین ایسے لکھے ہیں کہ ان مضامین کے بغیر ان کی شخصیت پر بات مکمل نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ان دونوں کا نام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جھوٹی تعریف کر رہا ہے کسی کی تو پھر وہ نام باقی نہیں رہتا. جیسے ایک شاعر نے جو ہے کچھ بھی غزل کہہ دی، غزل کے نام پر صرف قافیہ پیمائی کر دی. اب دوسرا جو ہے وہ اس کا دوست ہے، وہ اس پہ خوب واہ 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 کیے جا رہا ہے نا، واہوائی کے ڈونگرے برسائے جا رہا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو اس کا شعور رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو کیا کر رہا ہے جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، حقیقت بیانی سے کام نہیں لے رہا ہے. اس لیے ہوگا کیا کہ وہ جو شاعر ہے اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، اور جو اس کی واہوائی کیے جا رہا ہے اس کا نام بھی باقی نہیں رہے گا. کیونکہ یہ جو چیز ہوئی یہ خوشامد پسندی پر، غلط بیانی پر مبنی تھی، اور جھوٹ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بڑی مختصر ہوتی ہے. تو یہی معاملہ ہر ایک کے ساتھ میں ہوتا ہے. واقعی میں اگر کسی شخص کے اندر کوئی فن ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ سامنے آ کر کے رہتی ہے، چاہے لوگ اسے کتنا ہی دبانے کی کوشش کریں، منظم طریقے سے اسے دبانے کی کوشش کریں، اس کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کریں. لیکن قدرت کا بھی اپنا ایک نظام ہے، قدرت کا بھی اپنا ایک سسٹم ہے. انسان ایک تدبیر کرتا ہے اور قدرت ایک تدبیر کرتی ہے. انسان کی تدبیر پر قدرت کی تدبیر غالب آ ہی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، انسان کتنا بھی لابنگ کر لے، گروپ بندی کر لے، لیکن جو حقیقت ہے وہ چھپتی نہیں ہے. حقیقت بہرحال ایک نہ ایک دن سامنے آ کر کے رہتی ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشامد پسند نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی کسی کی خوشامد کرنا چاہیے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ.